باوقار حاضرین کرام و حاضرات و ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الورا نبینا محمد المجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ذوی الدرجات العلی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وبارک وسلم، من احبنی واحب ہذین وامہما وابوہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النذیر البشیر۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ارحم أحبالنا اللهم ارحم أحبالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسهل مرادنا ويسر أمورنا۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں میں سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں میں سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں میں سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ اور طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، اس جہان نو کو ہے پھر تیری ضرورت اے حسین، اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ حضرات، آج 10ویں محرم الحرام ہے، عاشورہ کا دن، محرم الحرام کی وہ مقدس و متبرک و معظم مقدس ترین تاریخ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فضل و شرف والی، عزت و بزرگی والی، عظمت والی تاریخ ہے۔ لہٰذا آج دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں جو نہیں جانتا ہو، اہل اسلام اہل ایمان میں سے، کہ آج جنتی جوانوں کے سردار سیدی امام حسین شہزادہ گل و قبا راکب دوش مصطفیٰ شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ کا یوم شہادت ہے، جس امام عالی مقام کے سلسلے میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی واحب ہذین، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے محبت رکھی، اشارتاً آقا کریم نے فرمایا ان دونوں شہزادوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس وقت جبکہ میرے آقا کے ہاتھوں میں ان کی مبارک انگلی تھی اور میرے آقا ان کے دست مقدس کو پکڑے ہوئے تھے اور اشارہ کر رہے تھے، من احبنی واحب ہذین، جس نے محبت رکھی مجھ سے اور ان دونوں سے محبت رکھی، وَأُمُّهُمَا وَأَبُوهُمَا، اور ان کے والدین کریمین یعنی مولا علی اور فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باردہ و منا سے محبت رکھی۔ آقا کریم فرماتے ہیں، کان معی فی درجتی یوم القیامہ،
وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا، میری غلامی کے صدقے، حسنین کریمین کی غلامی کے صدقے، اہل بیت اطہار کی غلامی کے صدقے وہ شخص میرے درجے پر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت سیدی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم علیہ السلام ایک روز مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے۔ اتنے میں لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نگاہوں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں دوڑتے ہوئے آئے اور آقا کریم علیہ السلام کی گود مبارک میں بیٹھ گئے اور اپنی مقدس خوبصورت ترین انگلیوں کو آقا کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں ڈالتے رہے اور یعنی مسکراتے رہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے جھک کر کے ان کے رخسار کو دبا کر کے منہ کو کھولا اور ان کا منہ کا بوسہ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اور آسمان سے گویا کہ فرشتے بھی ملاحظہ کر رہے تھے یہ نانا اور نواسے کی محبت کو۔ بس آقا کریم نے پیار کرتے ہوئے اپنے نواسے سے اللہ سے دعا فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اللہم انی احبہ فاحبہ، تو بھی اس سے محبت فرما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، فاحبہ واحب من یحبہ، اور جو شخص ان سے محبت رکھے اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ آقا کریم علیہ السلام صرف دنیا والوں سے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے لیے نہیں کہا، بلکہ اللہ سے بھی عرض کر رہے ہیں کہ اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی محبت کر، اور جو جتنے لوگ ان سے محبت رکھیں تو ان سے بھی محبت کر۔ آج اگر کسی کو آقا کریم علیہ السلام کی دعا میں شامل ہونا ہو تو آئیے کاندھے سے کاندھا ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر، ایک ساتھ اور یکجا ہو کر اجتماعی طور پر آقا امام حسین، امام حسن مجتبیٰ، اہل بیت اطہار سے محبت کریں، چونکہ اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہے۔ اللہ نے کلام مقدسہ میں اہل بیت اطہار کی محبت کو فرض فرمایا، اور اس کی استدلال میں آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اسلام میں نے تم کو عطا کیا ہے، رحمان تک میں نے تمہاری رسائی کروا دی ہے، جنت میں نے تمہیں دلوایا ہے، لیکن اس کے بدلے میں، اس کے معاوضے میں، اس کی اجرت میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، نعم البدل نہیں چاہتا، لیکن ایک چیز مانگتا ہوں، اور وہ بھی خدا کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں مانگتا ہوں، حالانکہ اسلام اور شریعت پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا جاتا، نہ تو حضرت آدم نے طلب کیا، نہ حضرت نوح نے طلب کیا، نہ حضرت شیس علیہ السلام نے طلب کیا، کسی نے نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ طلب کریں اور کہیں کہ بس صرف میرے قرابت دار کی محبت چاہتا ہوں، وہ کیا ہے الا المودۃ فی القربہ، مگر میرے قرابت دار، رشتہ دار اور جن سے میری نسل چلے گی گویا کہ ان کی محبت میں چاہتا ہوں۔ آئیے اب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ پارسہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں کچھ بات عرض کروں، اور آج میرا موضوع سخن ہے کہ امام حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی 10ویں محرم کو میدان کرب و بلا میں گئے، اور وہاں ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش ہوئے، ان کی شہادت مقدس کس طریقے سے ہوئی، اس کو آپ کو سماعت کرنی ہے اور مجھے عرض کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث امام عالی مقام کی شان اقدس میں، شان بے نیازی میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بھی راوی، اس کی بھی روایت کرنے والے حضرت سیدی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اصحاب صفہ صحابہ میں سے ہیں، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام سے ڈائریکٹ یعنی درس و تدریس گویا کے سماعت کرتے تھے اور سیکھتے تھے، یہ متعلم تھے میرے آقا کے، میرے آقا معلم تھے۔ الغرض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے لبوں کو، لعاب دہن کو، لبوں کو اور لعاب دہن کو اس طرح چوسا کرتے تھے. اللہ اللہ، یعنی لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کو، لعاب دہن کو، لبوں کو اس طرح چوسا کرتے تھے جیسا کہ کوئی آدمی کھجور چوستا ہے. اور حدیث پاک کی عربی عبارت یہ ہے، حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اور جن لوگوں کے دل میں اہل بیت اطہار کے سلسلے میں محبت نہیں ہے یا بغض رکھتے ہیں یا کینہ رکھتے ہیں، ان سے میں توبہ کی درخواست کرتا ہوں کہ توبہ کر لیں اور اپنی یعنی بدعقیدگی سے تائب ہو جائیں اور سچے دل سے امام عالی مقام کے محبین میں سے شامل ہو جائیں کہ ان جنتی جوانوں کے سردار کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی جنت میں جانے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرے. حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو اور لبوں کو اس طرح چوسا کرتے تھے جیسا کہ آدمی کھجور چوستا ہے. حدیث پاک کی عربی عبارت کیا ہے؟ یمتصو لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ. آقا کریم اس طریقے سے چوستے تھے. یمتصو یعنی آقا کریم چوستے تھے لعاب الحسین یعنی امام علی مقام کے یعنی لعاب کو، تھوک مبارک کو، لعاب دہن کو اس طریقے سے چوستے تھے کما یمتص الرجل التمرۃ، جیسا کہ آدمی کوئی کھجور چوسا کرتا ہے. اللہ اللہ، یہ امام علی مقام کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی بڑی شان ہے ان کی، اس لیے تو آقا کریم فرماتے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. گویا کہ اگر کسی نے حسین سے محبت کی تو اس نے آقا کریم سے محبت کی. جس نے امام حسین سے بغض و عداوت کیا گویا کہ اس نے آقا کریم علیہ السلام سے بغض و عداوت کیا. جس نے آقا کریم علیہ السلام کو خوش کرنا چاہا اس کو چاہیے کہ آقا امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھے. آئیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو کون نہیں جانتا، جس کے متعلق امام نسائی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ابنتی فاطمہ حوراء آدمیت لم تحز ولم تتمس. مطلب کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں بے شک میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے. ان ابنتی فاطمہ حوراء آدمیت، بے شک میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے. لم تحز ولم تتمس، جسے کبھی حیض نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. اسی لیے حضرت فاطمہ کو زہرا کہتے ہیں. زہرا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو کبھی حیض نہیں آیا. اور نفاس بھی بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کا جو یعنی پیریڈ ہے، جو اس کی مدت ہے 40 دن، وہ 40 دن نہیں بلکہ 40 سیکنڈ بھی نہیں رہتا تھا. یعنی کوئی ایک نماز کا وقت ان پر ناپاکی اور حالت جنابت میں نہیں گزرتا تھا. اسی لیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا عنہا الی یوم القیامہ فی کل الوقت کا ایک لقب کیا ہے؟ زہرا. زہرا بھی ہے، بطول بھی ہے. جب تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بطول جگر گوش ہے مصطفیٰ، اس بطول جگر گوش ہے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. تو آئیے میں آپ کو روشناس کراؤں کہ آقا امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما عنہ یہ کتنے بھائی تھے؟ یہ لوگ 3 بھائی تھے. بڑے امام کا نام امام حسن مجتبیٰ، اور امام حسین شہید کرب و بلا، شہید ظلم و جفا، جو میرے امام ہیں، جو شہید کرب و بلا ہیں، شہنشاہ کرب و بلا، پے کرے صبر و رضا، امام علی مقام ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور تیسرے بھائی کا نام حضرت امام محسن. یہ 3 بھائی ہو گئے، امام حسن، امام حسین، امام محسن. اور 3 بہنیں ہیں آقا امام حسین علیہ السلام کی. ان بہنوں کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن وارضاہن عنا الی یوم القیامہ فی کل الوقت. گویا کہ حضرت امام علی مقام لوگ 3 بھائی اور 3 بہن تھے، جس میں سے حضرت امام محسن اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال بچپنے میں ہو گیا، اور یعنی امام حسن
اور امام حسین کو تو آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں۔ امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں چونکہ ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے تاریخ میں بہت کم ان کی باتیں آتی ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، لا علم ہیں، ناواقف ہیں، اہل علم اس سے آشنا ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت رقیہ کا بھی بچپنے میں انتقال ہو گیا اور حضرت امام محسن کا بھی انتقال باکمال ہو گیا۔ اب بچے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح میں آپ کو مختصراً عرض کر دوں کہ حضرت سیدی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، جو جنتی صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان سے ان کا نکاح ہوا۔ گویا کہ مولا علی کے داماد بھی ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے داماد ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی۔ ان کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا۔ ان کی دو اولادیں ہوئی، جس اولاد کا نام، بیٹے کا نام، ایک بیٹا ایک بیٹی، ان کا نام کیا ہوا؟ حضرت زید، بچے کا نام، بیٹا کا نام، اور بیٹی کا نام حضرت رقیہ۔ اور یعنی ایک اور جو تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما الناس سے ہوا۔ پتہ یہ چل رہا ہے آقا کریم کا سلسلہ نسب جو چل رہا ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے اور ان کے سلسلہ خون سے میرے آقا کا نسب چل رہا ہے۔ جب تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین۔ یعنی اے احمد رضا، احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محرم کی 10ویں تاریخ کو ہی امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی وصال باکمال کیوں ہوا؟ ان کی شہادت اسی دن کیوں ہوئی؟ اللہ نے دوسرے دن کیوں ان کی شہادت نہیں لکھی؟ 9 محرم کو کیوں نہیں، 8ویں کو کیوں نہیں، یا سال میں کسی اور تاریخ میں کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ بڑی عظمت والی اور فضل و شرف اور بزرگی والی تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں گویا کہ بہت سے کئی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب نزہۃ المجالس میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ وتم احسانہ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اور قلم کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اسی دن ہی میں حضرت آدم و حوا علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور پھر یعنی اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت سے سرفراز فرمایا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال کی مدت مدیدہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے سے ملے بہت لمبی جدائی کے بعد، اور اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت یابی عطا فرمائی، اور اسی 10ویں محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، اسی 10ویں تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی 10ویں تاریخ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت شاہی عطا کیا گیا، اور اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی محرم کی 10ویں تاریخ اور فضل و شرف والی تاریخ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد پاک نکاح مبارک حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا کا نکاح یعنی انعقاد پذیر ہوا، اور تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اتنی بابرکت تاریخ ہے،
اتنی مقدس ترین تاریخ ہے، اتنی عزت و حشم والی تاریخ میں، اسی لیے اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے نزدیک یعنی محرم کی یہ جو تاریخ ہے بہت ہی متبرک ہے، اللہ کے نزدیک متبرک ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، اور جنتی جوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جنگ میں جانے کی تیاری فرما رہے ہیں۔ اور مختصراً عرض کروں کہ حضرت امام زین العابدین نے اپنے بابا کی بارگاہ میں یعنی عرضی پیش کی کہ بابا جان، مجھ جیسے جوان کے ہوتے ہوئے آپ جنگ میں جائیے گا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت ان میں اتنی نقاہت اور کمزوری اور ضعیفی تھی کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ الغرض آقا امام علی مقام نے ان کو یعنی اپنے سینے سے لگایا، ان کی پیشانی چومی، رخسار چوما، کہا کہ بیٹا زین العابدین، تم ہی تو میری آخری تمنا ہو، اور میرے جد و پیدر کی جو امانتیں ہیں میں کس کے سپرد کروں، اور میرے بعد ان بے بگانے اہل بیت کی نگہداشت اور حفاظت کون کرے گا؟ تم ہی تو بس ایک سہارا ہو، میری جتنی امیدیں ہیں ساری امیدیں تم سے ہی وابستہ ہیں۔ الغرض امام علی مقام اپنے سر سے دستار مبارک کو اتارا اور سینے سے سینے میں منتقل فرمایا، اور پھر آگے بڑھے۔ وصیت فرمانے کے بعد تب تک یعنی اندر جب حجرہ اقدس کے اندر جب گئے، خیمے کے اندر، تو یعنی ایک صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمایا، اور تبرکات میں سے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کے دستار مبارک کو، امامہ مبارک کو اپنے سر پر باندھا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمایا، اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مبارک سر پر رکھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی، اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس شان سے اس یعنی شان و آن کے ساتھ، اس بان کے ساتھ چلے آقا امام حسین۔ اور پھر دیکھیے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ حضرت امام علی مقام نے یزیدیوں کے سامنے ایک طویل اور لمبی تقریر فرمائی۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ اب یا تو یزید کی بیعت کر لیں اور یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام نے فرمایا، اے بدباطنو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مر چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا، میں باطل کے سامنے کبھی سر جھکا نہیں سکتا ہوں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جسے میرے مقابلہ کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تمکنت سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا جلچہ تلا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید اب تبھی بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے اور انعام و اکرام کا مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا، شام و عراق کے بہادران کوہ شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، میں روم و مصر میں شہرہ آفاق ہوں،
بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ آج تم میری طاقت اور میرے داؤ پیچ کو دیکھو گے۔ امام علی مقام نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبر، شیر خدا داماد مصطفیٰ، علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں، تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ بہرحال یہ شامی نوجوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جو ہی وہ آگے بڑھا تو حضرت امام علی مقام نے ایسا جچا تلا وار کیا کہ یعنی وہ اوندے منہ گر پڑا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور اس کا سر ایک طرف دھر ایک طرف گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگو ہو کر تکبر بہہ گیا زخموں کے رستے موجے خون ہو کر۔ پھر بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصہ سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا کہ تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ ارے میرے 4 بیٹوں میں سے کسی کو بھیج دیتے۔ تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ میرے ان 4 بیٹوں میں سے کسی کو مقابلے کے لیے بھیج دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ غرور تھا بدماش کا، یہ غرور تھا۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا کہ وہ گھوڑا کوداتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہوتا کہ تیرا باپ میرے مقابلے میں آتا کہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہسوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا اور غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزہ سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا حسین دیکھنا میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑوں پر مار دوں تو وہ سرما بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ امام پر تلوار چلا دی۔ امام علی مقام نے اس کے وار کو روکا اور یہ کہتے ہوئے امام نے تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اسی طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام کے مقابل آتے رہے اور مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی اس میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا۔ کسی کے سینہ میں تیر مارا اور آر پار نکال دیا، کسی کو نیزہ کے انی پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اور پھر ایسا ہوا کسی کا پٹکا پکڑ کر یعنی الٹا پھینکا اور گھوڑے کی زین پکڑ کر کے یعنی اس کو نیچے ڈال دیا۔ کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ کسی کی گردن پر یعنی مضبوطی سے یعنی تلوار چلائی کہ اس کا سر بیل کی طرح لڑکتا ہوا چلا گیا۔ الغرض یعنی امام علی مقام نے دشمنوں کے لاشوں کا انبار لگا دیا۔ بہادران عراق و شام کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ بڑے بڑے شفقن کام آئے اور مشہور جنگ جو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ آپ کی ہیبت و شجاعت اور دشمنوں کے دل تھرا گئے۔ بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا۔ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بھی بچ کر نہیں جا سکے گا۔ سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہٰذا موقع مت جانے دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یک بار کی حملہ کر دو۔ روباہ صفت یزیدی جب دست بدست کی جنگ میں بری طرح شکست کھائے، انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ شروع کر دیا۔ وہ گلے ازار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگی، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر یعنی امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھانے لگے، جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو یعنی بالکل کاٹ ڈالتے۔ جب ابن سعد کو یعنی اس طرح کی جنگ سے بھی جب کامیابی کی صورت نظر نہیں آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا مہ برسایا جائے اور جب زخمی ہو جائیں
تب یعنی سامنے سے حملہ کیا جائے، تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت تیر کمانوں سے یعنی بالکل یعنی حملہ کرنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا تھا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی، مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا، اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے، تن اقدس زخموں سے چور چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول، فرزند رسول کو مہمان بلا کر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زمین زہر میں بھیجا ہوا ایک تیر آپ کی مقدس پیشانی پر لگا، جسے رسول اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہزاروں بار چوما کرتے تھے۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھارا بہ نکلا۔ آپ غش کھا کر گھوڑے کی زمین سے فرش زمین پر آ گئے، گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا، شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ سن 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام علی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا ہے کہ اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو کہتے ہیں کہ نضر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر امام علی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی۔ پھر اس بدبخت ازلی خولی بن یزید اور سنان بن انس اور شبل بن یزید اور شمر خبیث نے، ان چاروں میں سے کسی نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔